میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم اولیاء اللہ کی شان بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل حق کی اپنی مشہور تفسیر روح البیان میں ایک ایمان افروز واقعہ لکھتے ہیں، اسے نہایت توجہ سے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک بار مسجد اقصی میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصی کے باہر ایک تخت بچھایا گیا ہے اور فوج در فوج مخلوق کا ازدحام یعنی مجمع ہونا شروع ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیسا اجتماع ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے جو تخت دیکھا تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جلوہ افروز ہیں، اور دیگر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جیسے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ، اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب زمین پر تشریف فرما۔ میں وہاں ٹھہر گیا اور ان مقدس حضرات کی گفتگو سننے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، یعنی دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے کے اعتبار سے، لہٰذا دین کی جتنی خدمت علماء اسلام نے کی ہے اتنی خدمت کسی اور دین کے عالموں نے اپنے دین کی نہ کی، تو آپ ان میں سے کوئی ایک عالم دکھائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک سوال کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 10 جواب دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جواب سوال کے موافق ہونا چاہیے، ایک سوال کا ایک جواب دینا تھا، آپ نے 10 جوابات کیوں دیے؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، اللہ پاک نے آپ سے بھی ایک ہی سوال کیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ آپ نے اس کے کئی جوابات دیے، یہ میرا عصا یعنی لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے اور بھی کام اس سے سر انجام ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کے سوال کا ایک جواب تھا کہ یہ میری لکڑی ہے، مگر یہ بات ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تو محبت اور شوق کے غلبے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنے کلام کو طویل کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے، اور اس وقت خوش قسمتی سے مجھے آپ علیہ السلام سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، میں نے بھی شوق محبت ہی کی وجہ سے اپنی گفتگو کو طویل کر دیا۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تخت پر جلوہ افروز ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول بالخصوص حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمین پر جلوہ افروز ہے۔ کتنی بڑی عظمت اور جلالت محمدی کا مظاہرہ ہے۔ میں اسی سوچ و بچار میں تھا اور اپنے دل میں بحالت خواب
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت پر تعجب کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری، جس سے میں بیدار ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ مسجد اقصیٰ کا منتظم تھا اور اس وقت مسجد اقصیٰ کی قندیلیں روشن کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر کیا تعجب کرتا ہے؟ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تو پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی تو اس وقت مجھے افاقہ ہوا۔ میں نے مسجد اقصیٰ کے اس منتظم کو تلاش کیا مگر آج تک اسے نہ پایا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام اور علماء کرام رحمہم السلام کی شان و شوکت اور مقام اور مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ کوئی ایسا عالم دکھائے جو انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس سے معاذ اللہ ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ولی مقام و مرتبے میں کسی نبی سے زیادہ یا اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، جیسا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، صرف عالم ہی کو ملتی ہے، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے اس پر علوم منکشف یعنی ظاہر کر دیے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت ہرگز الگ الگ راہیں نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ولی ہو اور عالم نہ ہو۔ کرم ہو واسطہ کل اولیاء کا، میرا ایمان پہ مولا خاتمہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، اپنے لطف و کرم سے اپنے ان بندوں کو پسند فرما کر خاص بنا دیا ہے۔ یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن سے زمانے کی زیب و زینت قائم ہے، یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی عبادت کی مہک نے تمام عالم کو خوشبودار بنا رکھا ہے، یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے دل میں ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ آج ہم اولیاء کرام کے مقام اور مرتبے، ان کی شان و عظمت اور ان کی کچھ صفات کے بارے میں سنتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ پاک کے ان دوستوں اور مقرب بندوں کی محبت میں مزید اضافہ ہو، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے اپنے ولیوں کے نیک اور پرہیزگار ہونے کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کوئی کافر یا فاسق اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، ولایت الہی ایمان و تقوی سے ملتی ہے۔ اسی طرح پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ پاک نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا، اللہ پاک کے اولیاء رحمہم اللہ السلام سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت
ولیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ پاک کا قرب حاصل کرے اور اللہ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ پاک کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ پاک کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل یعنی دل کی آنکھ سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ عاشق اولیاء، عاشق غوث و رضا، بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کی عطا و رحمت ہے، جس کو سرکار سے محبت ہے اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے، آل و اصحاب سے محبت ہے اور سب اولیاء سے الفت ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آیات مبارکہ اور تفاسیر کی روشنی میں جہاں ولیوں کی اونچی شان اور ان کی صفات معلوم ہوئیں، وہیں ان کی یہ خصوصی صفت بھی پتہ چلی کہ اولیاء اللہ ایمان والے اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے کبھی بھی شریعت سے نہیں ٹکراتے اور نہ ہی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ تو ہر وقت اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے راضی ہوتا ہے، انہیں اپنی معرفت اور پہچان عطا فرماتا ہے اور انہیں اپنے رازوں سے آشنا فرماتا ہے۔ یہ وہ بابرکت ہستیاں ہیں جنہیں دنیا اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور جب ان میں سے کسی ولی کا نام زبان پر آتا ہے تو منہ سے بے ساختہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں ان کے لیے دعائے رحمت نکل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ پاک کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ فلاں میرا بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، مطلع رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں پر اللہ پاک کی رحمت ہے، یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے بھی یہ کہنے لگتے ہیں، پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے مطلع رہو کو اس پر میری رحمت ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس پر میری کامل رحمت ہے، اس طرح کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ خیال رہے کہ اللہ پاک کی رضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ جب رب تعالیٰ بندے سے راضی ہو گیا تو کونین یعنی دو جہاں بندے کے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور شہداء رحمت اللہ علیہم رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟
ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہوگی اور نہ ہی مال کے لین دین کا کوئی معاملہ۔ خدا کی قسم ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے، اور یقیناً یہ لوگ نور کے اوپر ہوں گے، اور جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت یہ لوگ بے خوف ہوں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، اور مختلف شہروں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے۔ اللہ پاک قیامت کے دن نور کے ممبر بچھا کر انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نور بار اور کپڑے نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، مگر وہ نہ گھبرائیں گے، وہ اللہ پاک کے اولیاء ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کو کیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اللہ پاک کے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کا بہت خوبصورت انداز میں استقبال کیا جائے گا۔ اور شان اولیاء تو دیکھیے کہ اللہ پاک نور کے ممبر بچھا کر اپنے اولیاء کو ان پر بٹھائے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیک کاموں میں گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزتوں کے تاج پہناتا ہے، اور کل بروز قیامت بھی اس کو عزت و وقار کی مسند پر بٹھائے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے اور انہیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری سے محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کہ اللہ پاک حلول سے پاک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں، اور وہ ایسا کام کر لیتا ہے کہ جو عقل سے ورا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون تک اپنی آواز پہنچا دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لیے۔ یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بندے کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ قوت بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت سے وہ میلوں کے فاصلے کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا غوث آدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائے کا دانہ۔ مزید ارشاد فرماتے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ تمام سعید و شقی یعنی سعادت مند اور بدبخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے، یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15 میں حضور غوث آدم رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ
کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے محبت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔